آپ نے کیونکہ خود وہ سفر کیا اور اس سفر کے دوران جن لوگوں نے آپ کو پتا تھا کہ کس کا رول کیا تھا، اس رول کے حوالے سے آپ نے لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر آپ نے ان کے انٹرویوز کیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ کتاب جو ہے وہ بہت سے نقوش چھوڑے گی اور جرنلسٹوں کو اس حوالے سے آگے بڑھنے کا موقع دے گی. پاکستانی نژاد امریکی صحافی نذیرہ اعظم اور اخلاق احمد کی تحقیقی کتاب پوری کہانی صحافیوں کی زبانی کی تقریب رونمائی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنماؤں افضل بٹ اور ناصر زیدی کا کہنا تھا یہ کتاب مستقبل کے صحافیوں کو آگے بڑھنے کے لیے نقوش چھوڑے گی. نذیرہ نے جو کتاب یہ اس لحاظ سے ایک لیونگ ہسٹری ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں جن کے انٹرویو انہوں نے لیے ان تمام نے جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ پروفیشنلی اور پریس فریڈم کے حوالے سے اسٹرگل میں جو ہے وہ رہے ہیں، اور اس زمانے میں پریس کے اوپر جو پریشرز ہوتے تھے اور سینسرشپ جو ہے وہ ہوتی تھی منسٹری کا، اسی طرح مختلف مارشل لاؤں میں آئین نہیں ہوتا تھا تو پریس فریڈم کا تو تصور بھی نہیں تھا. تو یہ اس دور کے کا آئی اکاؤنٹ ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمرانہ کومل نے اس کتاب کو ماضی و مستقبل کے مابین رابطہ کاری کا ذریعہ قرار دیا. اور جو چیز میں زیادہ وہ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانٹے ہٹائے ہیں ہم خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ صحافی برادری کے راستوں میں، اور یہ جو چیز انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے اپنے مشاہدات کی صورت میں اپنے صحافتی اس کے حوالے سے. تو ہم جب صحافی ہوتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم گھر جا کے ڈنر کے بعد کوئی اور چیز سوچ سکے نا. تو قلم اور کتاب کا رشتہ برقرار رکھنے میں جو صحافیوں نے کردار ادا کیا ہے اور اپنا ٹائم وہ کیا ہے. شارٹلی میں ایک بات کہوں گی کہ چٹنی ریسٹورنٹ میں میڈم نذیرہ اعظم نے اس سے بھی کئی گنا بڑا ہمارے پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں ایک پروگرام کروایا تھا، جس میں ہم سب ایسے کوئی 60-70 کمیونٹی کے لوگ تھے جو میڈم نے ہمارے لیے بلائے، اور وہ میں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا ہے نا. تو مجھے جب پتا چلا کہ میڈم نذیرہ کیا تو میں ابھی وہ صدارتی وہ جو اوتھ لیا جا رہا تھا وہاں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ میں چھوڑ کے ادھر آئی کہ میں نے جانا ہے اور میم سے ملنا ہے. تو یہ ایک دور کی بات ہے. میڈم بابرہ رضوی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں آپ کا ذکر کیا. میں ان کی کتاب جیسے ہی ملتی ہے میں آپ کو پیش کروں گی. اور میں خاص طور پر یہ کہوں گی کہ یہ جو صحافت ہے نا ادب کا اتنا سا حصہ ہے جو اخباروں کی سیاہیوں میں ضائع ہو جاتا ہے، پرنٹ میڈیا کے اس میں اس کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے دن کے تھوڑے سا ٹائم نکال کر ایک یادداشتیں لکھنا شروع کر دیں تو وہ اصل ادب بنتا ہے جس سے شاعر، جس سے مصنف، جس پہ محققین ریسرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو صحافی کے جو نوٹس بھی ہے نا، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کیمرہ یا کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے کہیں نوٹس لیے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہیں کیونکہ عدالتوں میں ایز اے پروف. تو وہ ہسٹری کیوں نہیں بنا سکتے، وہ ہسٹری بھی بنا سکتے ہیں. تو ہمارا صحافی ہی صحیح محقق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر 10% رپورٹ کرتا ہے نا جو 90% اس کی یادداشتیں ہوتی ہیں نا وہ اصل اس کا مت ہوتا ہے جو اس کو ادب کی جانب لے کر جائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک برج ہوں ماضی کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ، اور آج ثابت کیا ہے میڈم نذیرہ اعظم نے اپنی مسنہ شہود پہ آنے والی کتاب کے صورت میں. ہم ان کے لیے بہت ساری اور کتابوں کا اور قلم کا جو زور ہے اس کو بلند ہونے کا اور عزتوں کے بلندی کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ. صاحبہ کتاب نذیرہ اعظم نے حاضرین کے سامنے پاکستانی صحافت کے تجربات اور امریکی ہجرت کی یادداشتیں پیش کی،
जिन्हें शुरा ने नहायत इन्हमाक से सुना। शकील साहब, भट्ट साहब और आप सारे हजरात और ख़वातीन की कि आपने मुझे ये एजाज़ दिया। प्रेस क्लब जैसी जगह, हमारे दिन और रात प्रेस क्लब नहीं। और एक ज़माने में डॉन जब यहाँ था तो डॉन हमारा प्रेस क्लब होता था, क्योंकि प्रेस क्लब पिंडी में था, तो वहाँ जाना ज़रा होता था कि कौन जाए। दूसरी बात ये कि शकील ने सारा क्रेडिट मुझे दे दिया कि भाई मैं इस तरह से थी कि लड़के और लड़की का कोई ऐसा नहीं है। यहाँ जो लड़के थे, जो शकील थे या और लोग थे उस वक्त, नासिर मलिक थे और लोग थे, एहतशाम थे, ये सारे जो नवाए वक्त में हमारे नवाज रजा हैं, बशारत साहब हैं, कमाल थे, ये लोग सारे लोग ज़ाहिर हजरात थे, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल उसी तरह से देखा या उसी तरह से बरता जैसा मैंने सोचा था। यानी इन लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सहारा भी मिला है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ अपने बल पे किया, बगैर सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये सपोर्ट हमें यहाँ के इन्हीं लड़कों ने दी थी, सीधी सी बात ये। और लेकिन ये था कि हमारा पूरा एक तरह का, जैसे अभी कहा इशाक साहब ने, कि एक ख़ानदान था हमारा, है अभी भी है, वही ख़ानदान है कि वो आज भी मेरे अंदर ये एहसास है कि अगर मैंने कभी पुकारा तो ये पलट के जवाब देंगे, या इन्होंने पुकारा तो मैं जवाब दूंगी। तो ये तो है। इसके अलावा ये है कि अगर किताब की बात हम करें तो किताब में तो आप लोगों ने पढ़िएगा और पढ़ के फिर अपनी राय दीजिएगा। मैंने ये देखिए, तारीख और वक्त का कुछ फैसला होता है जो जिसका कुछ पता नहीं होता है कि वो किस वक्त उभर के सामने आए। यानी इस किताब का ख्याल मुझे अब क्यों आया? मैं अक्सर सोचती थी कि आज से 10 साल पहले भी तो मैं ये लिख सकती थी, लेकिन कभी नहीं ख्याल आया। तो शायद ये तारीख का कह लें या वक्त का फैसला था कि अब इन चीज़ों को सामने लाओ। ये चीज़ें और वो इंसानों ही के जरिए ज़ाहिर सामने आती है। अब इसी दौर में पिछले चंद सालों में जिस वक्त मैंने ये इंटरव्यू शुरू किए तो पता चला कि अहफाज साहब की भी एक किताब आई है PFUJ पे, मजहर ने भी लिखवाई लोगों से। तो मैंने कहा कमाल है, यानी हम सब ने एक ही दौर में ही हम सब लिख रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में ये इतनी किताबें आ गई। तो ये फैसले हमारे करने के नहीं थे, ये ऊपर से आए थे कि अब तारीख हमें दिखा रही है, अब तारीख बन रही है। यानी इतना 75 बरस गुजारने के बाद, इस जद्दोजहद के बाद अब उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मतलब इनका जिक्र मैंने पढ़ा है, देखा भी, इन लोगों में से बहुतों को देखा था, जद्दोजहद में भी देखा, लेकिन जिस तरह से जब इंटरव्यू किया ना, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन क्या चाह रहा था उस वक्त, अखबार के मालिकान क्या चाहते थे, किस तरह से कौन कौन से उनके मफादात थे जो हुकूमतों से जुड़े हुए थे। और असल में तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सहाफ़त है, वो तो जो आपका डोर कीपर है ना, जो मालिक है, वो जुल्म करता है ना, जालिम तो वो हुआ ना। सहाफ़ी बेचारा तो बस सहाफ़ी है, वो तो कुछ नहीं करता। और फिर दूसरे एक तस्वुर ये है, एक ले मैन का तस्वुर है कि सहाफ़ी जो है लिफाफे वाले होते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। मैं इसको नहीं मान सकती, क्योंकि मैं जिस सहाफ़त में रही हूँ, अब भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो उनकी सहाफ़त है वो मजबूत हो। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया का जो फैलाव है, ख़ास तौर से जो मशरूम ग्रोथ है टेलीविज़न की, और जिस किस्म के लोगों ने वो टेलीविज़न स्टेशंस खोले हैं, छोटे छोटे चैनल्स बनाए हैं, उसमें कुछ लोग गलत किस्म के भी लोग हैं जो अपने कहते हैं ना, जो ब्लैक मनी है उसको करने के लिए या अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खोल लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि लोगों को नौकरियां मिली। अच्छा, नौकरियां भी मिली हैं और उनमें अच्छे लोग भी गए हैं, तादाद उनकी शायद गिनती पे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा ज़रूर, चाहे उसमें 10, 15, 20 साल लगे, कि जब चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू होंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग जो हैं, जो सहाफ़ी जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपनी जो उनकी जो तालीम है सहाफ़त की, उसको आगे बढ़ाएं और अपने आने वालों को, वो नई जनरेशन को बेहतरीन तालीम और बेहतरीन तरबियत दें।
میں اس وقت ہماری ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جس کے ذریعے میں نے یہ کتاب چھاپی ہے. اس کا کام یہی ہے. ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کے ریموٹ ایریاز سے بھی شروع کیا ہے کہ ان کی اپنی زبان میں صحافتی تعلیم دے. ابھی ہم نے دی تھی سندھی زبان میں، اور وہ تھی ڈیزاسٹر رپورٹنگ پہ، وہاں سیلاب آ رہے تھے تو ڈیزاسٹر. اگلا ہمارا ہے پشتو میں، تو وہ میرا خیال میں یہاں سے جا کے عید کے بعد ہے، تو وہ پشتو میں ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں ایک ٹیچر مل گئی ہیں جو پشتو بولتی ہیں اور جو جرنلزم میں بھی رہی ہیں. تو اس طرح کا ہے. باقی تو بس دیکھیے اگلی کتاب میری کیا ہوتی ہے. کوشش ہے کہ ڈیجیٹل پہ اور آج کے میڈیا پہ، جس کا میں نے ہلکا سے ایک خاکہ بنایا ہوا ہے آلریڈی، تو وہ میں نے بلکہ زیدی صاحب سے کہا بھی تھا کہ میں آپ کو بھی بھیجوں گی، تو آپ بھی ذرا اس پہ میری تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ یہ لوگ تو، ان لوگوں نے جتنا کام کیا، میں بالکل امریکہ جانا نہیں چاہتی. میں واحد تھی اپنے گھر میں جو یہ کہتی. میں نے اپنے والد سے میرے بڑے لمبے لمبے آرگیومنٹس ہوتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں بیٹا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، اچھا تھوڑے دن بعد واپس آ جانا. تو وہ جو تھوڑے دن تھے نا، وہ اتنے لمبے کھینچے کہ آج تک کھینچتے ہی چلے گئے. تو یہ ہوا تھا. میں نہیں جانا چاہتی. یہ بالکل میرا تھا کہ میں پاکستان سے باہر کہیں نہیں جانا. اور یہی وجہ آپ کو پتہ ہے 10 سال میں کلچرل شاک میں رہی. 10 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی، کہ بس ایک عجیب کیفیت تھی. اور آج بھی جیسے میرا بھائی کہتا ہے نا کہ آپ جب پاکستان سے آپ کی تصویریں آتی ہیں تو آپ تو بالکل بدلی بھی شخصیت ہوتی ہے. یہاں آپ بالکل ڈفرینٹ ہے، وہاں تو لگتا ہے کہ آپ پھر سے ینگ ہو گئی ہیں. ویسے ہی بالکل. میں نے کہا بھائی وہاں میرے لوگ ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے ساتھ مجھے خوشی ہوتی، ایک روحانی خوشی ہوتی ہے. مطلب یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، یہ صرف محسوس کرنے والی بات ہے. کتنا زیادہ ہے آپ لوگوں سے ایک محبت ملتی ہے، کتنا زیادہ ہر ایک خیال کرتا ہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے. اسی طرح میں اپنے شوہر کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ بیچارے میرے ساتھ ساتھ، تکلیف بھی ہے پیر میں لیکن جہاں میں جا رہی ہوں وہ جاتے ضرور ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک میں مشکل ہی پیدا کر رہی ہوں، لیکن وہ آتے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ہمارے جو صحافی لوگ ہیں، جو جیسے کوئٹہ کے لوگ آتے تھے، یہاں اسلام آباد کے جاتے تھے، سب کی ظفر سے بڑی اچھی دوستی. کہتے تھے بھائی تمہارے صحافی لوگوں کی مجھ سے، میں نے کہا آپ کے ایجنٹ ہیں سب، یہ لوگ، میرا کوئی نہیں ہے ان میں. تو یہ لوگ جو ہے نا، تو بس. اور میں کیا کہوں، آپ لوگوں کی محبت اور خیال، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بہت شکریہ. میرا تو میں ٹکڑا دستا ہوا میرے کا. میڈم سرائکی کب سیکھی؟ سرائکی میں نے ان دنوں سیکھی تھی جب میں رپورٹنگ کر رہی تھی. تو ملتان، بھاولپور، یہاں سے کچھ لوگ آتے تھے، خاص طور سے جو ذرا بزرگ لوگ تھے نا، جو پولیٹیشین بھی تھے، جی جی. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی زبان میں بولیں تاکہ یہاں پہ جو سرائکی لوگ ہیں تو ان کو سمجھ میں آئے. تو میں نے جب یہ چیز دیکھی نا، تو مجھے میرا خیال میں 10-15 دن لگے تھے سیکھنے میں. اور وہ کچھ کتابیں سرائکی کی میں نے 1-2 لوگوں سے لی، پڑھی، اس کے ترجمے کیے، تو میں اچھی خاصی میں سمجھنے لگی تھی. بزرگ صحافی رہنما نواز رضا نے صدارتی خطاب میں کہا کہ نذیرہ اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کی کتاب تاریخ کا حصہ بنے گی اور صدیوں یاد نذیرہ رکھی جائے اعظم گی. نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، لیکن یہ جو کتاب لکھ دیتا نا، وہ رہ جائے گا. وہ ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکا. یہ سیاستدانوں کی باتیں ہوں گی، لیکن جس نے کتاب لکھی، شاعری کی، یا اس نے ادب میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا، صدیوں گزر جائیں تو وہ کتابیں لوگ ڈھونڈتے پوری ہیں. کہانی کی تقریب رونمائی شرکا کی جانب سے صحابہ کتاب کے ساتھ گزرے با مقصد صحافتی سفر کی ماضی کی یادوں سے بھرپور شام ثابت ہوئی. عمرانہ کومل، بنجارن نیوز، اسلام آباد.